جو کہ اسپائر کالج مڑی بہتین سے تشریف لائے ہیں، زین العابدین، اور آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اسپائر کالج مڑی بہتین سے ہوئے زین العابدین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ صدر علی وقار اور معزز حاضرین، عشق محبت کا آخری درجہ، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اگر یہی محبت عشق کے لباس میں ملبوس ہو تو آدمی بلا شبہ اس شعر کا مصداق ٹھہرتا ہے۔ اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، راہ عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ صدر علی وقار، عشق ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، عشق ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جسے دیکھا، سنا اور سونگا نہیں جا سکتا، لیکن عقل و خرد رکھنے والا ایک انسان یہ بات جانتا اور مانتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت اطاعت فرما برداری ہے، لہذا عشق رسول کا عملی نمونہ اطاعت فرما برداری ہے۔ تو پھر میرا عشق رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تعلیمات رسول میرا ہدف ہو، میرا عشق رسول یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے نبی کا اسوہ میرا راستہ ہو، میرا عشق رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے نبی کی سنت میرا تقاضا ہو۔ جی ہاں صدر علی وقار، اور میرا عشق رسول اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر میرے ماں باپ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ سے ٹکرانے لگے، مرشد کی اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کے مقابلہ میں آ جائیں، میرے استاد کے نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات کے مقابلہ میں آ جائیں، تو میرے ماں باپ کا عقیدہ، مرشد کے اقوال و افعال اور استاد کے نظریات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر واللہ ورسولہ آقوا ان یردوہ پر عمل کرتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو گلے سے اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدر علی وقار، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے، تو آئیے ہم غیر مسلموں کی نقالی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا تو گلے میں ڈالیے، اور ہندوانہ رسوم کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیے۔ جی ہاں، پھر عشق رسول سیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے، جنہیں رحمت کائنات کی وفات کے وقت کہا گیا کہ مدینہ کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے، تو اس عشق رسول کی میراث کے محافظ نے کہا تھا کہ اگر جنگل کے بھیڑیے بھی صدیق کو اٹھا لے جائیں تو صدیق تب بھی اس کام سے نہیں رک سکتا جس کا حکم کملی والے نے دیا ہو۔ پھر عشق رسول سیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کرنے والے منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور حجر اسود کو چومتے ہوئے فرمایا، آقا ہم تو تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسا، ورنہ مسلمان کا پتھر پہ کیا کھائیں۔ صدر علی وقار، حذیفہ بن یمان سے پوچھئے عشق رسول، جنہوں نے شاہ ایران کسریٰ کی تہذیب و ثقافت کو پاؤں کی نوک پر رکھتے ہوئے زمین پر گرنے والا روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو آئیے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا تو
گلے میں ڈال کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے موافق بن جائیں اور عشق رسول کی شمع جلال دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا.